آسا تانے کا بہت شکریہ. انہوں نے بھائی نے کہی شوگر کوٹڈ کی بات, میں چاہوں گا آپ سب اس پہ کامنٹ کر لیں, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. ابتدا میں جب میں نے یہ ٹی وی کام شروع کیا تو بہت لوگوں نے کہا جی آپ کی اردو صاف ہے, آپ فلاں. میں کہا جی میری اردو تو خود ہی صاف ہوگی کیونکہ میں نے ان کو اور ان کو اردو بولتے دیکھا. جب ان سے سیکھا, خوشبخت آپا سے سیکھا, حسینہ معین کے کھیل دیکھے ہم نے, وہ ساری بجیا کے لکھے ہوئے کھیل دیکھے, تو ہم ٹی وی دیکھ دیکھ کے ہم خود ہی صحیح ہو گئے. تو ٹی وی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے میں کاغذ لے رہا ہوں اور دیکھ کے کپ آپ کے منہ پہ ماروں یا میں بدتمیزی کروں, جملے غلط استعمال کروں, گالم گلوچ کروں. ہمارے پاس یہ طاقت ہے سب کے پاس جو یہاں بیٹھے ہوئے, جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ ہم بیٹھنے کا طریقہ, چائے پینے کا طریقہ, لباس کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, جملے بنانے کا طریقہ, وہ سب ایک معاشرے کی تصحیح کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور جو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا میں چھپے ہوئے میسیجز ہونے چاہیے, یہ وہی چھپے ہوئے میسیج ہیں جس پہ آپ نالا ہیں. تو میرے بس میں تو نہیں اس سے زیادہ ان کوٹ کرنے کا. سر آپ کیا فرمائیے گا؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ شوگر کوٹڈ باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ان کو وہ ہماری باتیں سمجھ آ گئی تھیں اور ان کو احتمال یہ تھا کہ اور لوگوں کو نہیں آئی ہوں گی. تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جس طرح آپ کو سمجھ آ گئی تھیں باتیں سب, تو اسی طرح اور لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوں گی اور یقیناً آئی ہوں گی. دوسری یہ کہ آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جی جو غریب عوام ہیں کیا یہ آپ کی باتیں سمجھتے ہیں. میرے خیال میں غریب عوام کو ہم سمجھانا بھی نہیں چاہ رہے. ہمارا جو مقصد تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان غریب عوام کی یہ حالت کی ہے وہ سمجھ جائے, تو میرے خیال ان کو لیکن ایسا مسئلہ یہ ہے, کل بات تھوڑی سی میں دہرانا چاہوں گا, آپ نے فرمایا تھا کہ 20% پڑھے لکھے تو ہیں, وہ تو صحیح ہے, سارا غضب ان جاہلوں کی وجہ سے ہے نا, یہ جو پڑھے لکھے رہ گئے. جی میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہنا تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے, کیونکہ میرے خیال میں وہ بیچارہ جو ان پڑھ ہے وہ تو اپنا کام بڑی تندہی سے کر رہا ہے, اور وہ کھیتوں میں بو رہا ہے, وہ اناج اگا رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, سڑک کے مزدوری کر رہا ہے, وہ تو کام کر رہا ہے, وہ تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے, اسی سے جو بھی چل رہا ہے. تو لہٰذا ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں, وہ سمجھے سمجھائیں, تم سمجھ جاؤ. ہاں وہ اور لوگ ہیں جن کو سمجھانا ہے. لیکن جو 80% آف دا پاپولیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور وہی رسپانسبل, ہم ان کے اوپر بلیم ایکچولی کر نہیں سکتے, کیونکہ اگر ان کو ان ایجوکیٹڈ سے ایجوکیٹڈ کرنے میں صرف گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے, آپ اور میں بھی نکل سکتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا کام ہے. دیر از نو سینس آف اونرشپ, بس ہم نے بتا دیا کہ جی ہم نے یہ انسٹیٹیوٹ بنا دیے, ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارا کام یہیں تک ختم. میں اس میں سے یہ جو 20% کی بات ہو رہی ہے, اٹ ہیز چینج, دس ٹی وی میڈیا یہ چینج کر کے ٹی وی ہیز بین ایکسیسبل ٹو اباؤٹ 70 to 80% آف دا پاپولیشن. دیکھیں تو یہ سب اب پڑھے لکھے ہو گئے. یہ حال ہے کہ میرے ساتھ کوئی سمجھدار ایگزامپل یہ کہ میں اگر 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر اپنے ڈرائیور سے کوئی بات کرتا تو میں بہت اپنے ڈکٹیٹ کر سکتا تھا. اب یہ ہے کہ کسی سے بات کرنی تو میرے سے باقاعدہ بحث ہوتی ہے. ہی از ایز اویئرنیس لیول ہے, ہی از پولیٹیکلی اویئر ناؤ جنرلی. تو آئی تھنک وہ جو ہم انڈرمائن کرتے ہیں کہ وہ بھی ایجوکیٹڈ ہو گئے, وہ ریڈیو سنتے ہیں, وہ ٹی وی دیکھتے ہیں. اس میں ایک یہ چیز آپ ڈاکٹر صاحب بولیں کہ لائک میں آپ کو میں تو کیونکہ مین آف اینیکڈوٹس, میں اپنے گاؤں گیا اور وہاں پہ ایک بچہ تھا جس کو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گاڑی دیں, بہت تیز بخار ہے, اس کو ڈاکٹر کے دکھانے. تو اس کو خسرہ نکلا. تو وہاں ایک بابا ملا بیٹھا ہوا تھا, وہ انتقال ہو گیا بیچارے کا. تو وہ خیر یہ لے گیا, وہ بولا نہیں, اس نے کچھ نہیں کہا, وہ اس کو ڈاکٹر کے لے گئے. تو اس نے کہا کہ اس کو خسرہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ کو کیا مطلب؟ کہتا ہے بھائی خسرہ نکلتا ہے جب خربوزے آ جائیں, ابھی خربوزے نہیں آئے, ٹھیک. اور مطلب ہی واز اباؤٹ 80-90 ایئرس اولڈ جب یہ بات ہو رہی تھی. تو وہ خیر گئے, اس کو پتہ چلا کہ جی اس کی تھروٹ انفیکشن ہے, اس کی وجہ سے اس کو بخار تھا, وہ گزرا وزرا نہیں. تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یو نو دس از دیٹ دے ہیو لیوڈ, آر سویلائزیشن از 2000 ایئرز اولڈ. اس کا جو انفرنس ہے, اس کا جو آؤٹ کم ہے, دیٹ از یور ریسورس آف وزڈم. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. ایک کال. السلام علیکم. السلام علیکم جناب علی. سر اب نقوی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب علی. اللہ کا شکر, آپ کی آواز تھوڑی ہلکی ہے. جی فرمائیے جناب. ڈسکشن تو ہو رہا ہے ہمارے ہاں اصلاحات پہ یا معاشرے پہ, معاشرے کی زبوں حالی پہ. دراصل ہمارے ہاں جو مفروضہ اس وقت ہم جس پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جی ہاں. تو
اصل جو مسئلہ ہے وہ پیسے کی ریل پیل کا ہے. معاشرے کے اوپر سوچ، اس کی فکر، اس کا انداز، یا ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کی بیرا روی، اگر بیرا روی نہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی پستہ حالی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ پیسے کی وجہ سے. اور اس میں ہم چینلز کا بھی تھوڑا سمجھتے ہیں. ہم ایک عام ادب کے طالب علم ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ادبی چیزیں میڈیا پہ آئیں، لیکن میڈیا والے اس لیے نہیں دکھا پاتے کہ وہ چیز بکتی نہیں ہے. بہتر ہے نا، بہت بہت شکریہ. ایک تو پیسے کی ریل پل پہ میں اختلاف کروں گا. پیسے کی ریل پل بڑی اچھی ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس بھی 2-4-6 بلینئرز ہوں، میرے پاس بھی 300-400 ملین ڈالرز ہوں. امریکہ یا سعودی عرب یا دبئی کے آگے بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے. اپنی آپ کو اگر یا تو یہ طے کر لیجئے کہ ہم نے کمیونسٹ طریقے سے رہنا ہے، سوشلسٹ طریقے سے رہنا ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سب ایک ہی کپڑا پہنیں گے، ایک روٹی کھائیں گے، پھر تو سیٹ ہے. لیکن اگر بریانی کھانی ہے تو پیسے تو چاہیے، اور بھیک کی بریانی میں مزہ نہیں آتا. تو پیسے تو صاحب جم کے کمائیے. ہاں، لیکن اس پیسہ کماتے کماتے غلط کام نہ کیجئے، یہ لازم ہے. جو بات میں میڈیا کی کر رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میسیجز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میری جو گزارش ہے، ان سے خاتون سے میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں سما ٹی وی پہ ون کہیں کرتا تھا، مجھے ایک فتور آیا کہ یار پاکستان میں آج رول ماڈل کوئی نہیں ہے. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی پاکستانی کوٹیشن نہیں ہے. مطلب کینیڈی سنا دیں گے، آپ آئنسٹائن سنا دیں گے، کسی پاکستانی نے لگتا ہے کہ پچھلے 50 سال میں کوئی کام کی بات ہی نہیں کی. کوئی ایک جملہ نہیں ہے جو کسی پاکستانی سے منسوب ہو. تو میں نے کہا یہ کیسا مذاق ہے بھائی، بڑے بڑے دانشور گزرے تو کوٹیشن کچھ تو ہوگی، نہیں ملی. تو آئی لک فار رول ماڈلس کہ وہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کریں